پھر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کو عوامی مقبولیت نہیں ملتی، حالانکہ عوام و خواص ان کی پیدا کردہ فصل سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے میرے استاد کریم جلالت العلم استاد العلماء حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی۔ یوں تو عام طریقے پہ حافظ ملت کے نام سے بہت سے لوگ واقف ہیں، کارنامے سے واقف نہ ہوں، کیونکہ ہمارے جیب میں چیز ہوتی ہے لیکن ہم اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتے۔ تو کون ایسا مسلمانوں میں ہے جس پر حافظ ملت کا احسان نہیں؟ جیسے ہم نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، مگر اعلیٰ حضرت کا احسان ساری دنیائے سنیت۔ تو حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ و شاگرد کے مرید اور شاگرد تھے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف میں تعلیم حاصل کرتے رہے، بریلی شریف میں بعد میں گئے، مگر آپ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں۔ اب آج کے دور کی طرح سے ترقی یافتہ دور نہیں تھا، کہیں دور دراز جانا پڑتا تھا تو بڑی مشکل ہوتی تھی، اور اکثر و بیشتر 5-10 میل کا فاصلہ تو لوگ سواری کا تصور بھی نہیں کرتے تھے، پیدل ہی آتے جاتے، صرف پیدل چلتے تھے۔ ہم نے خود 15 کوس پیدل سفر کیا۔ دولہا ہوتا تھا، وہ دولہے کے لیے انتظام ہو جاتا تھا، باقی جو ہے جھولتے ہوئے جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں ترقی بہت کم تھی، اور خود حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کے ایک واقعہ بیان کر دوں تاکہ ہم سمجھ لیں اس دور کو اور اس دور کو موازنہ کر کے۔ ایک مرتبہ بسڈیلا تشریف لائے تو حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے خط لکھا کہ میں براؤں شریف مدرسے کے معائنے کے لیے جا رہا ہوں ان کی دعوت پہ، اور چونکہ بسڈیلا تدریس الاسلام کا بھی میں سرپرست ہوں تو راستے میں پڑے گا، یہاں بھی آ جاتا۔ اب وہ کارڈ جو ہے آتے آتے اس دن پہنچا جس دن حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ بسڈیلا تشریف لانے والے تھے۔ جب خط ملا تو لوگوں نے کوشش کی کہ جلدی جلدی بیل گاڑی نادھی جائے، اس پہ پیال رکھا جائے، گدا رکھا جائے اور چریب اسٹیشن پہنچا دیا جائے۔ تو حضرت اکثر و بیشتر ٹرین سے سفر کرتے تھے اور 3rd کلاس سے سفر کرتے تھے، 2nd کلاس سے نہیں۔ 1st کلاس تو کبھی حافظ ملت سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وہ 1st کلاس سے ہمیشہ سفر کرتے
تو یہ ان کی شان کے لائق بھی تھا. مار متواضع طبیعت تھی. ہمارے جماعت میں ایسے بھی گزرے ہیں حضور سید العلماء سید آل مصطفیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 3rd اور 2nd کلاس میں کبھی قدم ہی نہیں رکھا، شروع ہی سے 1st کلاس سے سفر کرتے رہے، جنہوں نے فرمایا ہے کسی کی جے بھی جے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے نعرہ یا کیا اپنا نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہر کیف حافظ ملت چریب اترے اور چریب سے برزیلا کم سے کم 12-13 کلومیٹر کا فاصلہ. مختصر سامان تھا، ہاتھ میں لیا، چھڑی ایک ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ میں سامان ہے، چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ اس شیورانی عمامے کے ساتھ. ہم لوگ بیل گاڑی لے کے جب دیوریا پار کیے تو دیکھا کہ حضرت تشریف لا رہے، وہاں سے بیٹھایا. آپ غور فرمائیں، کیا آج کا کوئی ایسا عالم نہیں، غیر عالم بھی نکلے گا کہ کسی جگہ جا رہا ہو، وہاں سے کچھ کوئی انتظام نہ ہو تو وہ وہاں تک پہنچے گا؟ کبھی نہیں جائے گا، پلٹ کر کے واپس ہو جائے گا. مگر حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طریقے سے دین کی خدمت کی ہے. اور جب اشرفیہ مبارک پور گئے ہیں، سبحان اللہ، صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے حضرت حافظ ملت کو خط لکھ دیا کہ آپ کو مصباح العلوم کو سنبھالنا. الجامعۃ الاشرفیہ کا نام پہلے کیا تھا؟ مصباح العلوم. اسی لیے وہاں کے فارغین کو مصباحی کہا جاتا ہے. اور باغ فردوس یہ تاریخی نام ہے کہ باغ فردوس کا عدد نکال لو تو کب وہ قائم ہوا ہے وہ سن معلوم ہو جائے گا. اشرفیہ اس وقت نام رکھا گیا جب حضرت علامہ مولانا علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا. اس وقت سے مدرسہ اشرفیہ رہا، پھر جب اور بڑھا تو دارالعلوم اشرفیہ ہو گیا، اور جب 17 ایکڑ پہ آیا تو الجامعۃ الاشرفیہ ہو گیا. تو حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان یعنی حضرت علامہ محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب کے والد گرامی، انہوں نے لکھا، چونکہ وسطات تھے، آپ کو مبارک پور جانا ہے، مصباح العلوم کو سنبھالنا ہے، کیونکہ میں باہر رہا، اپنا ضلع خراب ہو رہا ہے اور گمراہ بددین بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ نے خط لکھا جواب میں حافظ ملت علیہ الرحمن نے کہ حضور میں نے تو ملازمت نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے، تو اگر مجھے معذور رکھا جائے تو بہتر ہے، ورنہ حکم ہے تو اس کی فرما برداری کرنے کے لیے میں تیار ہوں. تو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمن نے تحریر فرمایا کہ میں نے ملازمت کے لیے کب لکھا، میں نے تو دین کی خدمت کے لیے لکھا ہے کہ آپ کو اس مدرسے میں رہ کر دین کی خدمت کرنا ہے. خاموش ہو گئے. جب یہاں آئے تو یہ احیاء العلوم جو وہاں پہلے سے مدرسہ ذرا ترقی یافتہ تھا، کیونکہ اس وقت وہابیوں دیوبندیوں کو لوگ زیادہ نہیں جانتے تھے، مگر جب ہمارے علماء پہنچنے لگے، ان کی پول کھلنے لگی، اس وقت سے جانکاری بڑھنے لگی. حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ جب مصباح العلوم پرانی بستی میں تشریف فرما تھے، اس وقت ان لوگوں کو احساس ہوا کہ کوئی قابل صاحب صلاحیت عالم آ گیا ہے. بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا، ایسی ہڑبونگ مچ گئی، وہابیوں دیوبندیوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اگر ہم ابھی اس کا بند نہیں باندھتے ہیں تو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. مگر الحمدللہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ تنے تنہا تھے، اور آپ کے ساتھ 2-1 چھوٹے چھوٹے اساتذہ تھے مدرسے میں. اللہ اکبر، دن بھر تلامذہ کو پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اور رات میں روزانہ قریب جلسہ ہوتا تھا. ایک جلسہ ان کا ہوتا تھا، اس کے جواب میں ہمارا جلسہ ہوتا تھا، پھر اس کے جواب میں ان کا جلسہ ہوتا تھا، پھر اس کے جواب میں ہمارا جلسہ ہوتا تھا. یہ مسلسل جلسے ہوتے رہے، اور حافظ ملت کا انداز یہ تھا کہ لالٹین ہاتھ میں لے کے چلتے تھے. تب کرنٹ نہیں آیا تھا، الیکٹرک نہیں آئی تھی،
ہاتھ میں لالٹین لے کے چلتے تھے، جہاں دیکھا 2 4 10 آدمی بیٹھے ہیں وہیں شروع کر دیا، دین کی باتوں کو وہیں شروع کر دیا، اور یہ کہہ کے نہیں شروع کیا مجھے لفافہ دو تو میں بولوں گا، تو نہیں بولے، سمجھایا، قریب لائے، الحمدللہ ایسے جلسے ہونے لگے کہ دونوں طرف سے جب تقابلی جلسہ ہوتا ہے نا تو اس وقت بڑی بھیڑ ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں جب میں انکولا میں تھا تو سرسی ایک گاؤں ہے، سرسی کا ایک غیر مقلد تھا، اس سے ذرا سا چل پڑی تھی کچھ دنوں، تو پہلے ہی سے لوگ مسجد میں جا کے بھر جاتے تھے، آج دیکھیں حضرت کیا بولتے ہیں، تو جب ٹینشن والی بات ہوتی ہے تو خود بخود کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک جلسے میں شکر اللہ ان کا جو صدر مدرس تھا احیاء العلوم، وہ تقریر کر رہا تھا، اس کے بعد دوسرے نے تقریر شروع کی، ان کا کوئی بڑا عالم بلایا گیا تھا، اور تقریر کرتے کرتے اس کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، پانی دیا گیا اور کھڑے کھڑے اس نے پانی پی لیا۔ تو مبارک پور کے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا محمد یوسف، انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر کہا کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو دونوں طرف کے لوگ شریک رہتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ کوفہ میں ایک مقام پہ مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا، تو یہ مولا کائنات کی سنت ہے۔ اب دوسرے دن اپنا جلسہ ہوا، جب دوسرے دن اپنا جلسہ ہوا، ارے وہاں تو کون رہے ہوں گے معلوم نہیں، مگر یہاں تھے شیخ الحدیث، وہ نامی شیخ الحدیث نہیں، کاغذی شیخ الحدیث نہیں، پیدائشی شیخ الحدیث نہیں، میرے استاد گرامی حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یقیناً شیخ الحدیث تھے، اور ایسے بے نظیر شیخ الحدیث تھے کہ ان کے بعد سے میں نے کسی کو ایسا دیکھا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، میرا بھی پروگرام اس میں تھا، کسی نے اعلان کر دیا میرے نام کے ساتھ، میں دارالعلوم غوثیہ میں ترمذی شریف وغیرہ پڑھاتا تھا، تو میرے نام کے ساتھ شیخ الحدیث لگا دیا۔ میں جب کھڑا ہوا تو میں نے پہلے اسی کا رد کیا کہ شیخ الحدیث ہما شما کے لیے نہیں ہے، یہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ہی کے شان ہے، یا ان جیسا کوئی ہو اسے شیخ الحدیث کہا جائے۔ اور اس وقت بڑا خلوص تھا ماشاءاللہ، جوانی اگرچہ تھی مگر میں رو دیا کہ یہ تو میرے استاد کا جو لقب ہے شیخ الحدیث وہ بولا گیا، یہ تو میرے استاد کی توہین ہو رہی ہے۔ مگر نظامی صاحب نے پھر اس پہ ملمہ سازی کیا اور کہا کہ ہر دور میں اپنے اپنے اعتبار سے شیخ الحدیث و مفتی ہوتا ہے، آپ اگر ایسے انکار کریں گے تو کرناٹک میں ہے کون؟ اس لیے آپ کو خاموش رہنا۔ سختی کے ساتھ مجھے منع کیا کہ آپ کو اگر کوئی مفتی کہے جب بھی آپ روکیے نہیں، شیخ الحدیث کہے جب بھی روکیے نہیں۔ اس وقت سے میں خاموش ہو گیا، ورنہ میں نہ مفتی کہلانے کے لائق ہوں نہ شیخ الحدیث کہلانے کے لائق، مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرکیف اب حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے وہ حدیث پاک بیان فرمائی حوالے کے ساتھ کہ مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد کلی کیا، ناک میں ڈالا، ناک صاف کیا، چہرہ دھولا، ہاتھ دھولا، سر کا مسح کیا اور پیر دھولا، پھر کھڑے ہو کے اس پانی کو پی لیا۔ پھر کھڑے ہو کے اس پانی کو پی لیا۔ تو آپ بتاؤ یہ پانی کون سا ہوا؟ سارے لوگوں نے کہا وضو کا بچا ہوا پانی ہے، اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینا یہ سنت۔ تو اتفاق سے
یہ تقریر حافظ ملت کی سن رہے تھے، اسی میں ایک زماں شاعر بھی تھے، ان کا قلم چلنے لگا، تقریر سنتے رہے، لکھتے رہے، بڑی لمبی نظم لکھی ہے، اب کہاں یاد رہتا ہے، ورنہ ہمارے مبارک پور میں تو ایسے پہنچے ہیں کہ سکٹھی میں لوگ کھانا کھلاتے تھے نا، ان کے گھروں میں بے پناہ برکت، طلبہ کو کھانا کھلاتے تھے، تو وہ لکھا ان کے بارے میں، ان کی تعریف و توصیف میں کہ کمال اہل سکٹھی دیکھ لیں دنیا کے ہر واحے، چنا گیہوں مٹر پیدا یہاں بے کھاد ہوتا ہے، یعنی علم دین کی تائید و حمایت میں ان لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں، اس لیے یہاں کھاد کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی پیدا کرتا ہے۔ تو زماں صاحب نے کئی ایک اشعار کہے، اس میں سے کچھ تو یاد رہ گیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ شرع کا خوں کرتے کرتے سرخ آنکھیں ہو گئیں، ان وہابیوں دیوبندیوں کا شرع کا خوں کرتے کرتے سرخ آنکھیں ہو گئیں، خاکے پائے غوث کا سرما لگانا چاہیے، خاکے پائے غوث کا سرما لگانا چاہیے، اپنے مطلب کے لیے بدلی حدیث مصطفیٰ، اپنے مطلب کے لیے بدلی حدیث مصطفیٰ، ان کو بائیں ہاتھ سے پانی پلانا چاہیے، ان کو بائیں ہاتھ سے پانی پلانا چاہیے، ایسا ذلیل کیا ہے اپنے اشعار میں، اللہ اکبر۔ دیوان زماں اس وقت ملتا تھا، ہم لوگ رکھے بھی تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، کہنے کا مطلب کیسا ہنگامی دور رہا ہوگا، دن بھر پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے کون ہیں؟ پڑھنے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر، حجت العلم حافظ الملت والدین مولانا شاہ عبد الرؤوف بلیاوی رحمت اللہ تعالی علیہ، رئیس القلم حضرت علامہ مولانا ارشد القادری صاحب، صاحب علم و فضل حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب، حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب، ایسے مطلب پائے کے علماء کرام حافظ ملت سے پڑھ رہے ہیں، دن میں پڑھا رہے ہیں، رات میں جلسوں کو خطاب کر رہے ہیں، اس طریقے سے مبارک پور میں ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا کہ الحمدللہ پورا مبارک پور علم کا گہوارہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہی نہیں، حافظ ملت کا صبر و استقامت، ایک مرتبہ دیر ہو رہی کیا؟ نہیں ٹھیک ہے، بولیے حافظ ملت علیہ الرحمن نے مجھے فرمایا کہ آپ کو بھوجپور چلنا ہے، حضرت کا گاؤں، وہاں مدرسے میں مجھے رکھنے کا پلان تھا، تو فرمایا کہ میں دون ایکسپریس سے آؤں گا اور 25 روپے دیے سفر خرچ کے لیے، میں دون ایکسپریس سے آؤں گا، فیض آباد میں آ جانا، 9 بجے وہاں پہنچتی ہے، اور مولانا عبد القیوم کو ساتھ میں لے لینا۔ مولانا عبد القیوم صاحب مظفر پوری رحمت اللہ علیہ، وہ ٹاٹ شاہ مسجد میں اس وقت خطیب و امام تھے۔ رات میں پہنچ گیا میں اور وہاں رہا، صبح کو ان کو لے کے اسٹیشن آیا، تو جب دون ایکسپریس رکی ہے، سبحان اللہ، حضرت کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہی 3rd کلاس، اور میں حضرت کے بغل میں آ کے بیٹھا، کیونکہ حضرت نے جگہ ریزرو کر لی تھی، ریزرو کر لیا تھا۔ بیٹھ گئے، مولانا عبد القیوم مظفر پوری مرحوم نے حافظ ملت علیہ الرحمہ سے کہا کہ حضور سنتے سنتے کان پک گیا، دل بیتاب ہے، اجازت دیجئے کہ ہم کچھوچھا والوں کو جواب دیں۔ تو ایسا ہو گیا تھا کہ جب دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور کافی ترقی کر گیا، بڑی عمارت تھی گولہ بازار میں، بہت بڑی عمارت تھی، 2 اس کے آنگن تھے،
مگر جگہ تنگ ہونے لگی تو حافظ ملت علیہ الرحمٰن نے لمبا پلان بنایا، اور اس میں علامہ ارشد القادری کا زیادہ ہاتھ تھا، ٹاٹا نگر جمشید پور والوں کا زیادہ ہاتھ تھا۔ تو 17 ایکڑ زمین لی گئی، وہ بھی بڑی لمبی داستان ہے ادارہ بنانے کے لیے۔ ہم لوگ سوچتے رہے کہ 1 ایکڑ تو بہت بڑا ہوتا ہے، یہ 17 ایکڑ کیا کریں گے؟ مگر آج سے 10 سال پہلے گیا تھا تو 63 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے الجامعۃ الاشرفیہ، 63 ایکڑ پہ اب بھی ضرورت ہے زمین کی، ماشاءاللہ۔ تو اتنا بڑا کام کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو جب یہ کام شروع کرایا حافظ ملت علیہ الرحمٰن نے، تو حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا اشرفیہ کا، ان لوگوں کو یہ ذرا شبہ ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا نام الجامعۃ العزیزیہ رکھ دیں۔ ان کو یہ بدگمانی ہو گئی اور لوگوں نے کان بھرنا شروع کیا، یہ بیچ والے ہم کو خراب کر دیتے ہیں، یہی خراب کر۔ تو حافظ ملت کو کیا کیا نہیں کہا جانے لگا، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کسی کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کام سب اعتراض کا جواب ہے، گالی دو خاموش رہو، کوئی مارے تو خاموش رہو، چپ کے نکل جاؤ، کوئی ذلیل کرے خاموش رہو، سب کا جواب کام ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ جب آپ کا کام اچھا ہوگا تو زمین کے نیچے آپ کو آرام ملے گا۔ تو مولانا عبد القیوم صاحب نے کہا حضور یہ دیکھیے پوسٹر میں نے بھی دیکھا، بڑا سا پوسٹر، خائن، غاصب، 420، مکار، عیار، نہ جانے کیا کیا حافظ ملت کو کہا گیا۔ تو حافظ ملت نے اسے بہت پہلے دیکھ لیا تھا۔ اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جب حافظ ملت کو اشرفیہ کا سرپرست بنایا گیا تو آپ نے تنخواہ لینا بند کر دیا، فری میں آپ کام کرتے رہے۔ اور اس انداز سے تو حافظ ملت کا یہ بھی کہنا تھا کہ کام کرنے کے لیے جنون ہونا چاہیے۔ آدمی جب کام کے لیے اپنے کو مکمل سپرد کر دے گا تبھی کام ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنے کے لیے جب طالب علم اپنے کو مکمل دے دے گا تو آدھا علم آئے گا۔ اب آج کھیل کود کے لوگ پڑھ رہے ہیں تو کیسے علم آئے گا؟ ہم لوگوں نے کھیل کود کر کے پڑھا تو علم کہاں آئے گا؟ علم اس وقت آئے گا جب آپ علم کو مکمل اپنے کو سپرد کر دیں۔ بہرکیف تو انہوں نے جب پوسٹر دکھایا کہا حضور اجازت دیجئے ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ تو حضرت کا جو جملہ تھا وہ یہی جملہ تھا اور انداز یہ تھا، جی وہ سید ہیں، سید کی تعظیم فرض ہے۔ اللہ، وہ سید ہیں، سید کی تعظیم فرض ہے۔ کتنا جامع اور معنی جملہ تھا، اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے ادھر ادھر بھاگنے کا، خاموش۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبد القیوم نہ جانے کتنے ملے ہوں گے، کتنوں نے حافظ ملت کو ورغلایا ہوگا، کہا ہوگا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی گفتگو میں لگے، بحث و مباحثے میں لگے تو کام نہیں کر سکو گے، سب سے الگ تھلگ ہو کر کے کام کرنا چاہیے۔ بلکہ فرمایا کرتے تھے کام کرنے کے لیے گونگا اور بہرا بن جانا چاہیے، نہ کسی کی سنو نہ کسی کو جواب دو۔ تو حافظ ملت نے اس طریقے سے کام کیا ہے اور الحمدللہ اس ادارے کا کام آج ساری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں ذاتی ہوگی، مطلب کہیں بھی آپ جاؤ جہاں کثرت ہوگی اس میں کچھ نہ کچھ تو کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے۔ تو اشرفیہ میں بھی کچھ ایسی باتیں ہو گئیں کہ لوگوں نے بریلی شریف کو خاطر میں نہیں لائے اور کچھ کا کچھ کہہ دیا۔
تو یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، بیچ والوں نے کہلوا دیا۔ مجھے بھی ایک مرتبہ ایسا موقع ملا کسی تقریر میں، تو میں نے کہا کہ اشرفیہ مبارک پور سے کبھی علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اشرفیہ نہیں اگر بریلی شریف سے الگ ہو گیا، کیونکہ نطفہ وہیں کا ہے۔ اعلی حضرت سے صدر الشریعہ، صدر الشریعہ سے حافظ ملت، وہیں سے سلسلہ آیا ہے، اس لیے وہاں کا ادب و احترام ہر حال میں باقی رکھنا ہے۔ ہاں وہ بیچ والے لوگوں کو ہمیں پہچاننا ہے جو خلفشار بیعتہ کرتے ہیں اور جو انتشار ٹینشن پیدا کر کے کام کو رکوا دیتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے وہاں جو کام نہیں ہو رہا ہے اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ ہمارے وہاں تو سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ کوئی قائد سے کم ہے ہی نہیں، ہر ایک اپنے کو قائد سمجھتا ہے، اس سے کم نہیں۔ اب قائد ہے تو دوسرے کی بات کو کیسے مانے، دوسرے کی کیسے سنے؟ وہ بھی بہا، یہ بھی بہا، وہ بھی بہا، سب کے سب بہہ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل و شعور عطا فرمائے۔ آج حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ کے تلامذہ پوری دنیا اسلام میں پھیلے ہوئے، جہاں اسلام گیا ہے مسلمان ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں حافظ ملت کا فیضان نہ ہو۔ ان کی کنیت ہی ابو الفیض، تو جو حافظ ملت کا فیضان ہے وہ صدر الشریعہ کا فیضان ہے، اور جو صدر الشریعہ کا فیضان ہے وہ اعلی حضرت کا فیضان ہے۔ تو ساری دنیا اسلام میں اعلی حضرت کا فیضان بدریہ صدر الشریعہ اور پھر حافظ ملت ساری دنیا میں پھیل گئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یقیناً یہ فیضان جو پھیلا ہے یہ خلوص کا نتیجہ ہے۔ ہم نے ابھی حال میں دیکھا، جو خوش قسمت ہیں انہوں نے دیکھا حضور تاج الشریعہ کی ذات گرامی، کتنا خلوص تھا ان میں، کس انداز کی سادگی تھی، اور حقانیت پر کتنا اٹل تھے۔ ارے قریب سے قریب تر کا اگر ہے، حق کے بات حق کے خلاف ہے وہ، تو اسے کیر نہیں کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی مقبولیت اتنی بڑھی کہ جو دیکھا وہ بھی، جو نہ دیکھا وہ بھی، سب کے سب دیوانے۔ میں کولمبو میں ایک مرتبہ حضرت کا تعارف کرا رہا تھا، تعارف کرانے کے بعد بیٹھ گیا، حضرت آ کے بیٹھے کرسی پہ، تو میں نے تعارف میں یہ بھی کہا تھا کہ حضرت کو جو جامع ازہر سے سند ملی ہے، کرنل عبد الناصر نے اپنے ہاتھ سے حضرت کو سند دیا ہے۔ بڑھانے کی ضرورت نہیں، کہاں آواز تو میری باہر تک جاتی ہوگی۔ تو یہ میں نے خلفائے مفتی اعظم نے دیکھا تھا، مولانا شہاب الدین نے اس کتاب کو لکھا، تو وہ دیکھ کر کے میں نے بیان کر دیا، اور بڑھا چڑھا کر کے مطلب کرنل عبد الناصر اس وقت نہرو، کرنل عبد الناصر اور ایک یورپ کا کوئی تھا، 3 آدمی اس زمانے میں بہت مشہور تھے۔ تو کرنل عبد الناصر نے اپنے ہاتھ سے جامع ازہر کی سند تاج الشریعہ کے حوالے کیا۔ تو حضرت جب کرسی پہ بیٹھے تو فرمایا میں نے تو ناصر کو دیکھا بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا میں نے عبد الناصر کو دیکھا بھی نہیں، سند کیا دے رہا۔ میں شرمندہ ہوا، مگر آپ کی حق گوئی پہ بس قدم چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ہوتا خاموش رہ جاتا، میری تعریف ہو رہی ہے، اتنی بڑی تعریف ہو رہی ہے، کیا ضرورت ہے بولنے کی، چپ رہو۔ بہرکیف پھر بعد میں نے سوچا
کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کرنل عبد الناصر بہت بڑا آدمی تھا، اس نے سند دیا، اس کی بڑائی بیان کر کے تاج الشریعہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں، مگر تاج الشریعہ فرما رہے تھے کہ ارے میری بڑائی میرے مرنے کے بعد دیکھنا، آج کرنل عبد الناصر ہوتا تو تاج الشریعہ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے تمنا کرتا، ان کے ہاتھ کو چومنے کی تمنا کرتا۔ کرنل عبد الناصر یا دوسرے دنیا کے جنرل کرنل یہ تاج الشریعہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو حقانیت، خلوص، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کو نکھار دیتی ہیں، جیسے حضور حافظ ملت کا خلوص تھا، حقانیت تھی۔ اور الحمدللہ پورے 4-5 سال کے دور میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ حافظ ملت کا کوئی قدم سنت کے خلاف اٹھا۔ پوری نمازوں کی پابندی، خود امامت کرتے تھے ایک مسجد کی فری میں، اور اگر سفر وفر میں ہوتے تھے تو الحمدللہ کسی کو ساتھ رکھتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ میں خود جب بھوجپور گیا ہوں تو دیکھا میں نے کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمن نے تہجد کی نماز بھی ٹرین میں پڑھی، ٹرین میں تہجد کی نماز پڑھی۔ اور جب مراد آباد صبح کو پہنچ گئے، صبح کا ٹائم تھا، میں لوٹا نکالا اور جلدی سے میں نے سوچا کہ پانی حضرت کے لیے لے آؤں وضو بنانے کے لیے۔ حضرت نے مجھ سے لوٹا چھین لیا۔ پہلوان بھی تھے، حکیم بھی تھے، پہلوان بھی تھے، جب پکڑ لیتے ہاتھ کو تو ہم ہلا نہیں سکتے تھے، ایسے تھے۔ میں نے کہا حضور میں پانی لاتا ہوں، کہا نہیں یہ میرا اسٹیشن ہے، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ گئے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد وہی لوٹا پانی بھر کے لے آئے اور مجھے کہا تم وضو بنا دو۔ معاذ اللہ، میں تو اتنا شرمندہ ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ جو ایسا ہوگا اسی کا فیضان ساری دنیا میں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کے فیضان سے ہم تمام کو بہرور فرمائے، اور ان کے لیے تو بولتے جاؤ یاد آتا جائے گا، مگر ٹائم کی قلت ہے، اور میں خود اپنے کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس کے لیے ابھی۔ ہاں، آپ کی محبت میں رس بنا رہے، اتنا بول دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔